السلام علیکم. آج سپریم کورٹ سے ایک بڑی اچھی خبر سامنے آئی ہے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی, پاکستانی سیاست کے لیے بھی. وہ یہ کہ عمران خان کی صحت کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ احکامات جاری کیے کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں علاج کے لیے منتقل کیا جائے, اور اس دوران ان کے ساتھ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان بھی ان کے ہمراہ ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی ہفتے میں 1 دن ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے. بیٹوں سے ہفتے میں 2 دن بات کروانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں. تحریری فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا آ گیا ہے. بہت زیادہ خوش ہے پاکستان تحریک انصاف, بہنیں بہت خوش ہیں, اور آج پھر نورین نیازی صاحبہ کی عمران خان سے ملاقات بھی کروا دی گئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ محمد اکبر باجوہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج میں نے انہیں زحمت دی ہے. السلام علیکم باجوہ صاحب. السلام جی. اچھا باجوہ صاحب, ایک تو یہ کہ اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وجوہات, کیا محرکات, کریڈٹ کس کا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ استحقاق ہے عمران خان صاحب کا. آج عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ یہ ایک قیدی کا, چاہے وہ قیدی ہے, اور عدالت میں کھلی عدالت میں پوچھا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے سے, جو کہ مخالفت کر رہے تھے اس بات کی کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور ان کی پرسنل ڈاکٹرز ان کا علاج کریں. تو عدالت نے کہا کہ اچھا, اگر انہوں نے پاس نہیں کیا, فرض کر لیجئے قانون کا, تو ریاست بھی یہ کام کرے گی. تو استحقاق تھا, اس کو ایک رعایت بنا دیا گیا, گو کہ عدالت نے فیصلے میں لکھا. لیکن یہ بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک کامیابی ہے. ایسے کہ جناب انہوں نے وہ اس نہج تک معاملہ لے آئے. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, جس طرح سے باقی کورٹس ہیں, اور سب معاملات جو پھنسے ہوئے تھے, اور پھر یہ جو بینچ بنا, ہم تو اسی دن سے بات کر رہے تھے نا کہ اس سے کچھ توقع نکلے گی, کیونکہ یہ ایک آزاد بینچ ہے. لیکن بینچ خود بخود تو نہیں بنا, کسی نے بنایا وہ بینچ, تو اسی کی بیسس کے اوپر ایوری ون واز پریڈکٹنگ کہ یہ معاملہ ہوگا. اب آگے آ جاتے ہیں کہ وہ رعایت بنانے میں اس میں تو کامیاب ہو گئے. محرکات اس میں سب سے پہلا جو پریما فاشی جو ہمیں نظر آتا ہے ایٹ دا ویری فیس آف اٹ, وہ تو سہیل آفریدی صاحب نے جب اعلان کیا 6 اگست کو کہ میں 27 ستمبر کو اسلام آباد پہنچوں گا, تو وہ سب سے بڑا جو حرکت میں لانے والا سسٹم کو معاملہ ہے وہ ہے. اور آپ یاد کیجئے, اس سے پہلے بھی جب موبلائز کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, تب یہ معاملہ ہوا ہے. لیکن تب صرف باتوں کی حد تک ہوا. دیکھیے اس میں ہوا پریکٹیکل کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, اس میں ہوا یوں ہے نا کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ there are many slips between cup and the lip. تو بیچ میں کچھ نہ کچھ, اب وہ چھوڑیے اس کی, مطلب وہ کس سے غلطی ہوئی, اس وقت بشرا بی بی کا ڈیسیجن خراب ہوا, یا علی مین گنڈا پور کا ہوا, یا یہاں سے یہ مکر گئے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اگلے روز جب سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ بات میں نے ان سے پوچھی, اور ان کا, میں کھل کے کہہ دیتا ہوں, ان کا یہ کہنا تھا, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے توڑی بھی گئی ہیں بیچ میں. دھوکہ, یہ بات اپنی جگہ پہ, ہاں دھوکے والی بات. لیکن اس دفعہ چونکہ وہ ان کا ایک وہ عزم صمیم نظر آ رہا تھا اور ایک عظیمت نظر آ رہی تھی, اور جس طرح سے وہ موبلائز کر رہے ہیں, اور اس میں سب سے بڑی شروع میں بڑی تنقید ہوئی جب انہوں نے 27 ستمبر کی ڈیٹ دی کہ اتنی لمبی ڈیٹ کیوں دے دی. ہاں, اور اس وقت آپ کو یاد ہو یہ بات بھی ہوئی تھی کہ شاید اس لیے دی گئی کہ اس بیچ میں کوئی معاملات ہو سکے, شاید یہ ریزن بھی ذہن میں رکھ کے دی گئی کسی درجے میں وہ. اور وہ یہ اس دن بھی جس روز ملاقات ہوئی, شاید خٹک صاحب بھی تھے, شفیع جان صاحب, سب سے جن سے بات ہوئی, وہ کہنے سب کا یہ خیال تھا کہ اس سے پہلے ہی جو ہمارے مطالبات ہیں, ایک مطالبہ پورا ہو گیا, دوسرا یہ ہے کہ عدالتوں کو آزاد کیا جائے. یہ کھل کے وہ کہہ چکے ہیں, اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں کے اندر لگے, تو یہ ان کا دوسرا مطالبہ ہے. اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ آج جو رعایت دی گئی ہے, بلکہ جو قانونی حق دیا گیا عمران خان کو, ایک شرط کے ساتھ دیا گیا نا کہ آپ بات نہیں کریں. سیاسی بات کیا ہوتی ہے, کون سی سیاسی بات, مطلب آپ میڈیکل رپورٹس بھی باہر جا کے ڈسکس نہیں کریں گے, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ ان کی صحت کے حوالے سے. اکبر ویسے میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیکل رپورٹ کیوں لوگوں کے سامنے کیوں پیش کرنی ہے, مطلب لوگ اس پہ, آپ دیکھیں نا, پھر جتنے منہ اتنی باتیں. ابھی بھی جب ہم یہ بلڈ پریشر اور انگزائٹی والی رپورٹ جب پڑھ رہے تھے کہ 1 اگست کو جو ڈاکٹر نے, اختر علی بندیشہ نے رپورٹ دی, پھر وہ 10 اگست کی جو ایک میڈیکل بورڈ نے, ہر کوئی اس پر ڈفرینٹ بات کرتا ہے. میڈیکل رپورٹ تو ایک پرسنل چیز ہے, وہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے خیال سے. نہیں, اس وقت وہی جس نہج پہ معاملات لے آئی ریاست, یا ریاست نہیں کہنا چاہیے, مقتدرہ جہاں پر لے آئی, وہاں سے یہ ریلیف مل جانا, اٹس اے گڈ نیوز. نمبر 2, ایک تو عمران خان صاحب کے لیے, ان کے لاکھوں کروڑوں ووٹرز کے لیے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے. پھنسا ہوا تھا, ایک جمود کا شکار تھا پاکستان. یہاں سے آگے معاملات چلیں گے, اور عدالتیں بھی باقی کیسز میں بھی انشاءاللہ انصاف کریں گی, جیسے یہاں پر فائنلی انصاف کیا گیا. تو یہ ایک بات اس کے اندر رہ جاتی ہے. لیکن وہ جو میں شرط والی بات کر رہا تھا کہ بولنا نہیں ہے آپ نے, یا کوئی بات نہیں بتانی,
جو پچھلی رپورٹ جو جمع کروائی اس 3 رکنی بورڈ نے سپریم کورٹ میں، جس میں بتایا کہ انگزائٹی ہے، سلیپ لیسنس کی دوا لکھی ہوئی ہے بیچ میں، سٹانول بھی لکھی ہوئی ہے، لیگزوٹنل بھی لکھی ہوئی ہے، حالانکہ سلیپ لیسنس اس میں لکھا نہیں ہوا، سٹریس لکھا ہوا ہے. اور سٹریس کے جو نسخے بتائے گئے ہیں وہ نسخے میڈیکل سٹور سے نہیں ملتے، وہ تجویزیں ہیں کہ جو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اب یوں ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ جان کے بھی تسکین ہوئی ہو کہ یار یہ بندہ تو چلے نا کچھ پریشانی تو ذہنی طور پہ کچھ تو کمزور ہوا، ہاں آپ کو پریشانی ہوئی، کچھ ڈپریشن میں آیا ہے، کچھ ٹوٹا ہے، ہو سکتا ہے. میں تو صرف ازیوم کر رہا ہوں کہ کسی کو شاید یہ بھی تسلی ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد سوچو ہاں جی ہون کر لو. اچھا چلیں بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جیسے بھی صحیح، لوگوں کے لیے یہ بہت کافی ہے. آج کے دن جو کچھ ہوا ہے، میں لوگوں کی خوشی دیکھ رہی تھی، خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، پھر بہنوں کے چہرے کی خوشی دیکھ کے مجھے تو بڑا اطمینان ہوا کہ چلیں 3 بہنیں جو ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر آتی تھیں کہ شاید آج ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات ہو جائے، چلے کسی حد تک انہیں یہ ریلیف ملا، ایک بہن کی ملاقات ہو گئی، باقیوں کی اگلے ہفتے ہو جائے گی، اور ایک بہن تو مستقل ہاسپٹل میں ساتھ بھی رہیں گی. یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے. میں کل ایک اچانک ہی جب یہ خبر آئی سپریم کورٹ میں، جب رپورٹ جمع ہوئی تو اس میں لامحالہ میرے ذہن میں مختار مسعود صاحب آ گئے. آواز دوست میں وہ چونکہ کہت الرجال کے اوپر انہوں نے لکھا مختار آواز دوست میں، تو ایک بڑا ایک وہ قطعہ ہے، میں اس کا ایک فقرہ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قدرت کو ناقدری پسند نہیں ہے. جو قومیں سپاس نا آشنا ہوتی ہیں ان کو پھر بڑے لیڈر سزا کے طور پہ ملنا بند ہو جاتے ہیں، یا بڑے لوگ، لیڈر نہیں، بڑے لوگ سزا کے طور پہ ملنا بند ہو جاتے ہیں، اور انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ یا قدرت کہہ لیجئے وہ ان قوموں کو نوازتا ہے جہاں پر بڑے لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر ان کی قدر ہوتی ہے. آپ سے واٹ میں عمران خان کو ووٹ نہیں دیتا، میں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میری پرسنل چوائس ہے نا، میں کس کو ووٹ دوں یا نہ دوں. ہو سکتا ہے میں دے دوں یا نہ دوں، وہ ایک الگ بات ہے، بٹ ہی از سمبل آف پاکستان. 4-5 ملک میں جو پھرا ہوں دنیا کے اندر، آپ جہاں جا کے آپ سے کوئی پوچھتا ہے ویئر ڈو یو بلانگ ٹو، تو آپ وین یو سے پاکستان تو اگلا فقرہ ہی آتا ہے عمران خان. پہچان تو ایک بڑا آدمی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. چلیں اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ سب معاملہ کورٹ میں جس طرح سے ہوا، یہ خوشی کی بات ہے. میں آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دا پوائنٹ. یہ جو احتجاج والا معاملہ ہے اور جو مارچ والا معاملہ ہے، اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے عثمان، وہ یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور جو اس کی وجہ سے بے چینی اور اضطراب خاص طور پہ نوجوانوں میں پایا جاتا ہے. میں سہیل آفریدی صاحب کو کوٹ کیے دیتا ہوں، جو ایسے بیٹھ کے انہوں نے مجھ سے یہ بات کی کہ ہمارے ساتھ 2 ملین سے زیادہ لوگ نکلیں گے، نوجوان نکلیں گے. اور یہ بات انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان کے لیے نا اب جو نکلیں کہ صرف رہائی کے لیے وہ شاید کم ہو، لیکن وہ کہ جن کو غلط پالیسیز پر غصہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پالیسی ٹھیک تھی، وہ بہت زیادہ ہیں. This is the point. And now lastly, let me conclude this, کہ جو کور کمانڈر پشاور ہے، he is the longest serving corps commander in Peshawar. He knows the situation on ground. اس کے امن و امان کے اعتبار سے کیسی ہے، لوگوں میں بے چینی کیسی ہے. He has all the information and he must be, relaying that information. میں اتنی بات کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے محرکات ہو سکتے ہیں. بالکل، یہ سارے نہیں ہیں، یہ ایک سب سے کافی بڑا محرک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب چونکہ 27 ستمبر کے لانگ مارچ کا جو پہلا مطالبہ تھا وہ تو پورا ہو گیا، خان صاحب تک رسائی اور ان کا علاج. کیا لانگ مارچ اب ہوگا 27 ستمبر کو؟ کیونکہ اب سب سے بڑا سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا یا پھر یہ لانگ مارچ مؤخر یا ملتوی ہو جائے گا. کیونکہ جو ہم کورٹ کے آج دن بھر میں فیصلہ دیکھ رہے تھے کہ 16 ستمبر تک خان صاحب اب شفا انٹرنیشنل میں رہیں گے، اور اس کے بعد اگلی سماعت میں ڈیسائیڈ ہوگا. 3 پٹیشنز تھی نا، 3 پٹیشنز تھیں، اور ان باقی جو 2 ہیں وہ ان کے کیسز سے متعلق ہیں. تو 16 کو جب ان پر سماعت ہونا ہے تو اس میں دیکھا جائے کہ وہاں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ابھی مؤخر نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ 2 بیسک ڈیمانڈز ہیں کہ عدالتوں کو آزاد کیا جائے. تو ورڈنگ آپ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے اس میں، ظاہر ہے کہ سیاسی جماعت ہے اور وہ یہ بات، عدالتوں کی آزادی کا مطلب تو 26ویں اور 27ویں ترامیم کا رول بیک ہونا ہے نا، یا ان 2 ترامیم کے ساتھ بھی عدالتیں آزاد ہو سکتی ہیں. یہ آزاد بینچ بنا نا یہاں پہ، ایک بینچ آزاد بننا اور چیز ہے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. وہ آپ دیکھیں نا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک پوری وفاقی آئینی عدالت بن گئی ہے نا. اس ماحول میں، اس گھٹن زدہ ماحول میں اتنی ہی غنیمت ہے اور اتنا کافی ہے. ججز موجود ہیں، ہاں ججز موجود ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں نہیں، وکلا برادری کہتی ہے کہ یہ ابھی بھی آزاد ہے، یہ ابھی بھی آزاد ہے، جن کو بینچز میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا. آپ یاد کیجئے سرفراز ڈوگر صاحب، اس سے پہلے عامر فاروق صاحب، مختلف بینچز
کیس چل رہے ہوتے تھے اچانک بیچ میں توڑ کے وہ خود, تو یہ ہم نے دیکھا ہے نا سب معاملہ. بالکل ایسے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ والا بینچ جو ہے وہ خود تو نہیں بنا, یہ 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا. اسی طرح سے سپریم کورٹ حکم اگر دے 16 ستمبر کو, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیسز کی سماعت کے لیے اگر ایک ایسا آزاد بینچ بن جائے تو پھر اس کے بعد ہم کچھ اخذ کر پائیں گے. بڑا انفارچونیٹ ہے اکبر کہ سپریم کورٹ کے ایک آزاد بینچ نے آج یہ فیصلہ دیا, لیکن اس میں بھی پولیٹیکل سگنلنگ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہو بھی, کیونکہ لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ ججز اتنے آزاد ہو گئے کہ وہ کوئی فیصلہ کر لیں, اور اتنے آزاد ہو گئے کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کرا لیں بغیر مقتدرہ کی مرضی کے. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں خواجہ آصف کل ٹی وی انٹرویو میں کسی نے ان سے پوچھا کہ عمران خان کی آپ ملاقات کروا دیں, انہوں نے کہا جی ہائبرڈ سسٹم فیصلہ کرے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اسی نہیں فیصلہ کرنا, فیصلہ کسی اور نے کرنا. آج تو وہ نظریں ہی نہیں ملا رہے تھے جب صحافی ان سے پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں تو ابھی سیشن سے نکلا ہوں. ہاں سیشن سے نکل کے آیا ہوں. بالکل وہ تو ایک الگ بات ہوگی, لیکن یہ بات درست ہے, مطلب جس طرح سے معاملہ چلا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, وہ قطع ایک علامہ اقبال کا بڑا ہی خوبصورت, اس کا عنوان ہے سیاست, کہ پالیٹکس ہوتی کیا ہے, اور پالیٹکس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. کتنے مزے کی بات ہے کہ اچھا ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ تھی نا, برٹش راج, تو اس وجہ سے یہاں بھی آپ کو وہ اشارے کنایوں میں اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے ابھی وہ اس کا نا پہلا مصرع نکل رہا ہے, لیکن ہاں آ گیا ذہن کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ اس کھیل میں تعیین مراتب ہے ضروری, یعنی سیاست میں پالیٹکس میں تعیین مراتب ہے ضروری, شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ. شاطر جو شطرنج کی چال چل رہا ہے, تو فرضی یعنی اسٹرانگسٹ جو پیس ہے آن چیس بورڈ, وہ فرضی ہے نا کوئین, تو میں پیادہ یہاں پہ, وہ جو ایک سٹیپ ہی چل پاتا ہے. شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز, فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. تو شاطر کے جو ارادے ہیں اس معاملے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم ان کو گیسٹیمیٹ ضرور کر سکتے ہیں. اچھا ہاں, لیکن اچھا اس کا فرضی کو بھی نہیں پتا, یعنی کوئین کو بھی نہیں پتا. اچھا, اور میں خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں. اچھا خواجہ آصف کوئین بنا دیا طاقت کے اعتبار سے نا, چیس بورڈ کے اوپر اسٹرانگ پیس کے اعتبار سے. ہاں وہ یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں اکبر کہ اب اس سے آگے جو سچویشن بننی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ابھی 27 ستمبر کا لانگ مارچ 16 ستمبر کو دیکھیے نا مؤخر نہیں ہو رہا. شفا انٹرنیشنل سے بنی گالا یا پھر واپس اڈیالہ؟ دونوں ہو سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نمبر 1. پی ٹی آئی کو سیاسی بصیرت دکھانی ہوگی, اس کو یوں کہہ لیجیے, لیکن یہ ایک کمٹمنٹ جو کورٹ میں دی ہے اس کے ساتھ ان کو رہنا پڑے گا. اور اس میں میں آپ سے عرض کروں, یہ بنی گالا والی بات جو ہے یہ خارج از امکان نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر یہ ہو گیا, اگین اس بات کو سمجھیے گا, مطلب میں آپ کے ناظرین سے بھی کہوں گا اس کو غلط مت لیجیے گا, لیکن اس بات کو سمجھیے گا کیونکہ ہم آبجیکٹیولی چیس بورڈ کو دیکھ رہے ہیں. اگر بنی گالا منتقلی ہوتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے فتح نہیں ہوگی, یہ اسٹیبلشمنٹ کی فتح ہوگی. کہ عمران خان صاحب بنی گالا شفٹ کر دیے جائیں, آج بھی بہت وہاں پر ان سے ملاقات کرنے والے باہر آ کے کچھ بولے نا, یہ اسینشلی مائنس کرنا ہی ہوتا ہے. اور پھر پی ٹی آئی کی کمان کہیں اور سے چلنا شروع ہو جائے, اور فیصلے پی ٹی آئی کو سیاست میں کھلنے کی تھوڑی تھوڑی آزادی ملنا شروع ہو جائے, تو وہ یوں ہے. لیکن پھر اگین غنیمت ہے کہ اس وقت یہ معاملہ بھی ہو رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی کچھ تبدیل کی گئی ہے, لیکن مقصد اب بھی وہی ہے. میں آپ کو ایک بات جاتے جاتے بتاتا ہوں. محسن نقوی صاحب ابھی اگلے روز لاہور تھے, تو صحافیوں سے انہوں نے بات چیت جو کی, وہ صوبوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور صوبوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے علی رامے نے سوال پوچھا, انہی کے ادارے میں کام کرتے ہیں, تو جیسے میں نے بھی ان کے ادارے میں کام کیا, تو ہم باس کہتے ہیں ان کو, ساری باس کہتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے کہا باس یہ باس ہی ہیں ویسے تو, وہ اس حکومت کے بھی باس ہیں. ہم جیسے میرے منہ سے بھی باس نکلتا ہوتا ہے, کیونکہ اتنا عرصہ وہاں پہ ان کے ساتھ رہے. تو انہوں نے کہا باس اگر آپ نئے صوبے اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر رہے ہیں, انہیں کو آزاد کر دیں ان حکومتوں. یہ کون سی آزاد حکومت ہے, یہ اپنی مرضی سے نہ چیف سیکرٹری لگا سکتے ہیں نہ آئی جی لگا سکتے ہیں. تو نقوی صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا. کیا انہوں نے کہا, ہاں یہ علی تمہارا سوال اچھا ہے, اور یہ صوبے بن جاتے ہیں, اور پھر جو اگلا ٹینیور آئے گا بے فکر رہو, اس کے اندر یہ سارے آزاد ہوں گے. اچھا, سارے سے پی ٹی آئی بھی, ہاں اس میں سارے پارٹ لیں گے الیکشن کے اندر, اور پھر یہ سارے آزاد ہوں گے, پھر ہم ساری آزادی ہے. اچھا, وہ خیر بات کسی اور طرف نکل جائے گی, لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں واٹس گوئنگ آن ان ہز مائنڈ دیئر, ناٹ ہز مائنڈ اونلی.
لیکن اب یہاں پر ایک سوال سیاسی بصیرت ہو، ہم نے پی ٹی آئی کی کہا کہ ہاں اس کا امتحان ہوگا، لیکن اتنی آسانی سے پی ٹی آئی کوئی موم کی گڑیا تو نہیں ہے نا کہ اتنی آسانی سے پی ٹی آئی میں پھر مڑ جائے گی جہاں پہلے پوائنٹ پہ دوبارہ آؤں گا کہ جو استحقاق ہے اس کو رعایت بنا دیا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کسی ایسے ملک میں، کوئی جمہوری ملک یا کہیں تھوڑا بہت آئین اور قانون بچا ہوتا ہے تو وہاں پر یوں تھوڑا ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہوا ہے. 8 مہینے سے ملاقاتیں بند، سالٹری کنفائنمنٹ میں، آنکھ ضائع، کانوں میں سنسناہٹ، بلڈ پریشر کا مسئلہ، ہارٹ بیٹ کا مسئلہ، سو آن اینڈ سو فورتھ، سب کچھ. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا. تو بات وہی ہے کہ جس طرح کا سسٹم ہے، میں تو اس کے مطابق صرف آبجیکٹیولی معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ جواب دے رہا ہوں. پی ٹی آئی اس وقت جو ہے نا، ان کو سب سے زیادہ ٹینشن اور بجا طور پہ وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھی. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اصل جو میٹر کرتا ہے نا یہاں پر ڈیسیجن، خان صاحب کا کرتا ہے کہ وہ جانے پر رضامند ہوتے ہیں. نہیں جلے تو وہ دیکھیں نا. میرے خیال سے آج جو نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کرائی گئی ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یقیناً آگاہ کیا ہوگا، تو شاید وہ اسی لیے کرائی گئی ہے کہ وہ بھائی کو کہیں وہ کہ ایک نا نوجوان وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ ان سے ملاقات ہوئی ہفتہ پہلے، تو وہ بڑے وثوق کے ساتھ انہوں نے یہی سوال میں ان سے پوچھ رہا تھا، یہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی بات بڑی سادہ سی ہے، ہمیں خان کی جان بڑی عزیز ہے، ایک دفعہ ملنے دیں، ایسی کی تیسی ہم منا لیں گے خان کو اور ہماری بات نہیں ٹالے گا. اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں، چلے میں نام نہیں لیتا نا اس وقت، لیکن یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم منا لیں گے، آپ ایزی ہو جائے. اچھا خان صاحب پھر اسی بات کو اب آپ کیلکولیٹ کر لیں بیچ میں سے، خان صاحب نہیں بھی مان رہے تو وہ جو ان کے جو سپہ سالار کے بعد جو نائب سپہ سالار ہیں سارے، وہ سب اس بات پہ متفق ہیں ٹھیک ہے کہ یار پریکٹیکل اپروچ رکھنی چاہیے. سو دیئر فور میں بصیرت نہیں کہوں گا اس کو، پریکٹیکلٹی ڈکٹیٹ یہ کرتی ہے. اچھا جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ خان صاحب تو چلیں، خان صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہہ دیا، بشرا بی بی کی بھی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی بھی تو میڈیکل رپورٹس اچھی نہیں ہیں. میرے خیال میں ان قریب، کیا وہ بھی ساتھ ان قریب؟ اچھا ہاں بشرا بی بی ان قریب ان کو ریلیف ملے گا. ریلیف سے مراد پھر اگین دیکھیں کتنی غلط بات ہے، منہ سے ریلیف نکل جاتا ہے، یہ ریلیف نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے نیو نارمل جو بنا ملنا دیا چاہیے. گیا نا اس کو. ہاں تو وہ وہاں سے پھر اصل جو آپ پوچھ رہی تھی نا کہ وہ اگلے کیسز والا، یہ اس سے پہلے میں اس پر ایکچولی فوکس کر رہا ہوں. بشرا بی بی کو اگر مجھے نظر آ رہا ہے اور کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ یہ معاملہ بنے گا بشرا بی بی کا، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو پزل ہے نا وہ ذرا زیادہ اور کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اکبر، آپ نے ٹائم دیا. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.